سلیم صاحب آپ سے ذرا بات کا آغاز کرتے ہیں سر. وینزویلا کی ابھی میں سچویشن بتا رہی تھی, وہاں سے تو کسی بھی قسم کی ریٹیلیشن ہوئی نہیں نا, کچھ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی. حالانکہ رشیا کے, چائنا کے, ایران کے ہتھیار ان کے پاس موجود ہیں, ان کے پاس اینٹی میزل سسٹم موجود تھا, لیکن کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی. سر کیوں, ایسا کیوں ہوا؟ جی بالکل, اس میں دو چیزیں آتی ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ یہ کلیئر ہے کہ ان کا انٹیلیجنس جو پینیٹریشن ہے امریکہ کی وہاں پہ کافی تھی. جی اچھا, وہاں پر جی, لیکن دوسری جو چیز ہے وہ اہم ہے اور وہ آگے سے آگے کانفلکٹ میں زیادہ نظر آئے گی. وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اب اتنی زیادہ ایمرج کر گئی ہے کہ ٹیکنالوجیکل سپیریورٹی دیکھیں, جب اسرائیل نے ایران پہ کیا تو کیسے ان کے ٹاپ جنرلز کو انہوں نے ساروں کو اسیسینیٹ کیا. وہاں پہ انہوں نے وہ حماس کے اگر لیڈرشپ کو یا حزب اللہ کی لیڈرشپ کو انہوں نے کس طرح سے اسیسینیٹ کیا تھا. تو اب یہ امریکہ کے پاس جس طرح اسٹیلتھ, نہ صرف اسٹیلتھ بمبرز ہیں, ان کے پاس اسٹیلتھ ہیلی کاپٹرز بھی ہیں. یہ ان کے پاس وہ جو ٹیکنالوجی کے سب کو جیم کر دیتے ہیں. جو بھی باقی ان کے پاس ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہ تو پھر اسی وقت رک جاتی ہے ساری. سو آئی تھنک the disparity in technology has increased tremendously. تو اس کی وجہ سے اب ان کو یہ ایسی چیزیں جو شاید آج سے 10-20 سال پہلے ممکن نہیں تھی, اس وقت کافی زیادہ ان کو رسک لینا پڑتا ہے, کیجولٹیز ہوتی. اب 70s میں جب امریکہ نے وہ ایران سے اپنے ہاسٹیجز کو وہاں سے نکالنے کے لیے کوشش کی تھی تو وہ فلاپ ہو گئی تھی. لیکن اب یہ جو ٹیکنالوجیکل سپیریورٹی اس وقت ہے جو امریکہ کے پاس ہے, اسرائیلیز کے پاس ہے, اینڈ پرہیپس چائنیز بھی ڈیولپ کر رہے ہوں گے, آلدو کہ وہ اس طرح سے استعمال نہیں کرنا چاہیں گے اس کو, وہ بہت ہی زیادہ فرق آ گیا اس میں. جی لیکن جوہر صاحب سوال یہاں پر یہ کہ ٹھیک ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کے سسٹم کو جام کر دیا گیا, یا میزائلز آ رہے ہیں یا ان کے جہاز آ رہے ہیں, لیکن سر جب زمین پر آ رہے ہیں تب تو کوئی حرکت کی جا سکتی تھی فوج کی طرف سے, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا سر. ہاں دیکھیے, ظاہر ہے کہ یہ تو حیران کن ہے نا. اسپیڈ کی بات ہے نا. جب آپ لیٹس سے کہ ان کے انہوں نے دیکھیں اسٹرائکس کیے, انہوں نے کیا کیا, ان کے ڈیفنس سسٹم جہاں پہ تھے تباہ کیے. دیکھیں 5 مختلف جگہ جو کیراکس کے 5 مختلف اطراف میں ان کی کافی ساری انسٹالیشنز جن کو پہلے سے انہوں نے ساری تیاری کی تھی, آتے ہیں ان کو اسٹرائکس کی سب سے پہلے. تو انہوں نے سب کچھ مفلوج, اس کے بعد ساری ان کی کمیونیکیشن مفلوج کر دی. اس کے بعد دیکھیں ان کے جو ہیلی کاپٹرز تک ہیں وہ بالکل جو ہے نا اسٹیلتھ ہیں, آخر تک آپ کو پتہ نہیں چلتا, اس میں پتہ چلتا ہے جب لیٹ ہو گیا ہوتا ہے. تو وہ اب بہت زیادہ فرق آ گیا. اور پھر نیچرلی انٹیلیجنس جس طرح سے ان کو پتہ تھا ریئل ٹائم میں کہ اس وقت مدورو کہاں ہے, اس کے کیونکہ مدورو کے مختلف سیف ہاؤسز تھے اور وہ ایک جگہ پہ ہوتا بھی نہیں تھا, لیکن ان کو ایگزیکٹلی پتہ تھا کہ وہ کس وقت کس جگہ پہ, جس طرح اسرائیلیز کو پتہ تھا کہ وہ جنرلز وغیرہ ایگزیکٹلی کس وقت کہاں پہ ہیں اور سارا. تو وہ تو ہے, آپ اس کو اسپیکٹیکولر اٹیک اس سینس میں کہہ سکتے ہیں اور اس سینس میں ایک بہت بڑی کامیابی بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ اب جہاں تک ان کی بات کریں تو پھر ایک بالکل مختلف زاویہ ابھرتا ہے اس میں. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو بات آپ نے کی کہ اس سے مختلف زاویہ ابھرتا ہے. رضا روبی صاحب بہت شکریہ, السلام علیکم. سر یہ جو سی آئی اے کا نیٹ ورک جس طرح سے کام کیا ہے, وہ بتا رہے ہیں کہ منصوبہ بندی تھی, بڑی باریک بینی کے ساتھ منصوبہ بندی کی جا رہی تھی, اور پھر یہ کارروائی کی, اور ان کے لیے بڑی کامیاب کارروائی تھی کہ وہ پریزیڈنٹ کو اٹھا کر ساتھ لے کر چلے گئے. تو سر یہ اسی طرح سے سی آئی اے کا نیٹ ورک کیا باقی ممالک میں بھی اسی طرح سے کام کرتا ہے حکومتوں کے اندر سر؟ دیکھیے, سی آئی اے کا نیٹ ورک بالکل اس طرح کام کرتا ہے, اور موساد کا بھی حوالہ دیا امبیسڈر صاحب نے, تو وہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں. ابھی حالیہ جو تاریخ ہے ماضی قریب میں ہی اس کا ہم نے مظاہرہ ایران میں دیکھا کہ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ اپنے اپارٹمنٹ کے کس کمرے میں موجود تھے, یعنی کہ انہوں نے پورا اپارٹمنٹ بلاک بھی اس کے اوپر میزائل نہیں بھیجا, کھڑکیوں سے اور دیواروں سے وہ گئے میزائل. مگر یہاں پر جو زیادہ بڑا مسئلہ ہے وہ وینیزولن جو آرمی ہے اس کے اندر جو انہوں نے نیٹ ورک بنایا ہوا تھا سی آئی اے نے, وہ ایک بہت اہم اس میں رول ادا کیا. اس نے پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ مدورو کے اوپر $50 ملین کی باؤنٹی لگائی تھی. اب 50 انعامی رقم, جی انعامی رقم, اور 100-200 ملین خرچ کے امریکہ نے اربوں کا خربوں ڈالر کا تیل جو ہے اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے. تو وہ انویسٹمنٹ تو اتنی بری نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ خود مدورو جو ہے وہ وینیزویلا کے جو معاشی حالات تھے سینکشنز کی وجہ سے وہ اچھے نہیں تھے. وہاں پر قلت بھی بہت تھی کھانے کی, میڈیسنز کی, اس کا بارہا ذکر بھی ہوتا رہا. اور یہ ایک انٹرنلی جب اتنا ڈسکنٹینٹ ہو
کسی بھی معاشرے میں وہاں پر بے چینی یا افراتفری ہو تو پھر بہت سے لوگ آ جاتے ہیں جو کہ اس طرح کی کارروائیوں میں میر جعفر کا کردار ادا کر لیتے ہیں. اور یہی ہوا کہ وہاں پر جنرلز نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے اس کو حوالے کر دیتے ہیں اور یہ زیادہ ہم کیونکہ ان کو کہا گیا ہوگا نا کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر ہم بمباری کر دیں گے جو انہوں نے عراق اور لیبیا اور افغانستان جی میں کیا امریکیوں نے. تو یہ والا انہوں نے سیف آپشن ڈھونڈا. مگر دیکھیے اس کے محرکات بھی بہت اہم ہیں. اس کی وجہ یہ کہ پچھلے سال ہی صدر ٹرمپ نے کی انتظامیہ نے اپنی سیکیورٹی پالیسی جو ہے اس کا اعلان کیا تھا دنیا بھر کے لیے. اور اس میں بڑے واضح طور کے اوپر اس بات کا بھی جو ہے ذکر تھا کہ یہ لاطینی امریکہ اور امریکہ کے جو کانٹیننٹس ہیں وہ امریکہ کی ان پہ جارہ داری ہوگی اور وہاں کا چودھری اور تھانے دار جو ہے وہ وہی ہوگا. یہ 19ویں صدی کا ایک مونرو ڈاکٹرن تھا, اسی کو انہوں نے دوبارہ سے دہرا جی کر نافذ کر رہے ہیں. اور بالکل جیسے میسجر صاحب کہہ رہے ہیں اس کے جو مضمرات ہیں وہ بالکل بہت ہی جیسے کہتے ہیں مشکل ہوں گے. اور کیا وینزویلا سنبھل جائے گا, کیا امریکہ چھالا پائے گا, اس کے اوپر خود امریکہ میں بڑی بحث ہو رہی ہے اس وقت. جی جی ایگزیکٹلی جو آپ نے بات کی نا کہ امریکہ کے اندر اس پہ بڑی بحث ہو رہی ہے, اسی بات کو آگے لے کر بڑھتی ہوں. سر عالمی سطح پر کل تو ہم دیکھ رہے تھے, بلکہ ہم سوال اٹھا رہے تھے کہ اتنا ریاکشن ابھی تک کیوں نہیں آیا, لیکن اب رشیا کی طرف سے, چائنا کی طرف سے بڑا شدید ریاکشن اس کے اوپر آیا ہے. پھر امریکہ کے اپنے اندر سے بھی اس پر آوازیں اٹھ رہی ہیں, ان کے جو نیو یارک کے میئر ہیں انہوں نے بھی اس پر آواز اٹھائی ہے. پھر باقاعدہ طور پر ابھی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکورٹی کاؤنسل کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے. لیکن کیا آپ کو اس کا کوئی امپیکٹ بھی ہوتا نظر آ رہا ہے, یا یہ اب نیو نارمل سیٹ ہو گیا ہے کہ طاقتور ملک کا جو دل چاہے کرے, کیونکہ سلامتی کاؤنسل سے یا یو این سے وہاں سے اسٹیٹمنٹس ہی آتے ہیں اور وہ آتے رہیں گے؟ جی اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے بالکل جو آپ نے کہا, کیونکہ کل اپنے کامنٹس میں نے یہی کہا تھا, اور اس وقت یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا. یہ جو ریاکشنز آئے ہیں, میں نے ملکوں کے نام لیے تھے کہ ان ملکوں سے ریاکشن آئے گا, اور انہی سے زیادہ ہے. اس میں چائنا, رشیا, ایران, برازیل وغیرہ جو ہے نا, اس قسم کے کوئی 6-7 نام میں نے لیے تھے. اچھا, ان کی طرف سے ہی اسٹرانگ ریاکشن آیا ہے, باقی ملکوں کی طرف سے اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں آیا. اور کچھ ملکوں نے سپورٹ بھی کیا, ارجنٹینا نے جس طرح وہاں پہ سپورٹ کیا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد یورپین یونین میں بہت سے ملکوں نے اس کو جو ہے نا دبے لفظوں میں سپورٹ ہی کیا ہے, کیونکہ ان کے الیکشن ظاہر ہے, بالکل رضا نے صحیح کہا کہ اپنے ملک میں بہت ان پاپولر تھے, بہت ہی مس مینجڈ کنٹری تھا, کہ دنیا کے سب سے بڑے ریزروز ہیں, 20% دنیا کا تیل وہاں پہ ہے, 303 ارب بیرل. تو لیکن اس کے باوجود وہاں پہ انرجی شارٹیجز تھیں, وہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء دستیاب نہیں تھیں. 2013 سے یہ بہت ہی سخت قسم کے ڈکٹیٹر تھے جو بہت ہی زیادہ انپاپولر تھے. تو اس لیے کئیوں نے تو اپنی سٹیٹمنٹس میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ صحیح کیا گیا. اچھا, وہ ہے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے, جس طرح سے یہ سارا ہوا ہے, یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی اس کو کوئی مینڈیٹ تو نہیں تھی نا, یا کوئی اور قسم کا نہیں تھا. اچھا, امریکنز پہلے یہ کرتے بھی رہے ہیں, نوریگا کے خلاف کیا, ٹھیک ہے 89 میں, وہ تو پرانی بات ہے, لیکن اس کے بعد عراق میں باقی جگہ پہ رجیم چینج تو ہوئے ہیں. تو مسائل پھر بعد میں آتے ہیں. ایک تو خیر انٹرنیشنلی کئی وقت انہوں نے بنایا کولیشن آف دا ولنگ, کئی بار یونائٹڈ نیشن سے بھی سینکشن لی گئی, جس طرح افغانستان میں ہوا, عراق میں وہ کولیشن آف دا ولنگ تھا. اس بار جو ہے نا, آپ نے ایک تو خیر, اب اس میں یہ بھی میں نے کہا تھا اپنے کامنٹس میں کہ اقوام متحدہ میں اس پہ اچھا ہنگامہ ہوگا. وہ بھی آپ دیکھیں گے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں چائنا اور رشیا جو ملک ہیں, یہ خاص طور پہ ان کے بڑے انٹرسٹ بھی تھے, ان کے بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں. یہ بات صرف ہنگامے تک رہے گی یا کوئی امپیکٹ بھی ہوگا, اس پر آپ دونوں مہمانوں سے میں بات کروں گی. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیجئے ناظرین, واپس آت کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ وینزویلا میں جو کچھ ہوا, جوہر صاحب اس پر کہہ رہے تھے کہ اس پر ابھی کچھ ہنگامہ بھی ہونا ہے, لیکن سوال یہاں پر یہ تھا کہ یہ صرف ہنگامے تک بات محدود رہے گی یا پھر اس سے بڑھ کر کچھ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ سوال بھی مزید لے لیجیے گا رضا صاحب کہ اس آپریشن سے پہلے وینزویلا کی جو اپوزیشن لیڈر ہیں اور ٹرمپ کے تعلقات, ان کی نوعیت کچھ اور تھی. دونوں ایک دوسرے کی ہم دیکھ رہے تھے کہ تعریفیں بھی کر رہے ہوتے تھے. کل سمجھا جا رہا تھا کہ شاید اقتدار جو ہے نا وہ ان کے پاس چلا جائے گا, لیکن ٹرمپ نے اچانک یو ٹرن لیا, اور نہ تو انہیں عوامی حمایت حاصل ہے اور نہ ہی وہ احترام کے قابل سمجھی جاتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہاں پر مختلف گروپس ہیں, اور میرے خیال سے شاید وہ پہلے تو ان کی تعریف بھی کی, آپ کو پتہ ہے بار بار ذکر بھی کرتے تھے, لیکن اس وقت جو امریکہ کے ارادے ہیں وہ غالباً خود انہوں نے کہا جی ہم چلائیں گے. اور اصل جو اس میں محرک ہے وہ تیل جو ہے وینزویلا کا, جس کا آپ ذکر کر چکی ہیں پہلے بھی کہ دنیا کا سب سے بڑے ریزروز سیکنڈ لارجسٹ, جی 20% سے زائد جو آئل ریزروز ہیں وہ وینزویلا کے ہیں.
اور اگر آپ دیکھیں ٹرمپ نے تو اس کے اوپر کوئی ٹرمپ کی جو بھی اس کی اور مسئلے ہوں گے، ایک بات درست ہے کہ وہ بات جو ہوتی ہے وہ کہہ دیتا ہے. اور کل اس سے اپنی تقاریر میں جو مختلف جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا جی وہاں کا تیل ہے، اس کی دولت ہے، وہ اس کو غلط زیادہ پروڈیوس نہیں کر رہے تھے، مس مینج کر رہے تھے، ہم اس کا انتظام ہمارا سنبھالیں گے. کام ہے یہ، ہم اپنے لوگوں کو بھیجیں گے، وہ تیل نکالیں گے اور وہی لوگوں کو فروخت کریں گے. تو پہلی بات یہ کہ وہ سیکیور کرنا چاہتے ہیں یہ معاملہ، اس سے قبل کہ وہاں پہ کوئی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ مکمل طور پہ اقتدار سنبھالے. امریکی جو انٹرسٹ ہیں وہ ان کو گارڈ کر رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسی تیل کی وجہ سے تو جھگڑا ہے کہ چین کی جو وینیزویلا کے ساتھ بڑھتی ہوئی قربتیں ہیں اور لاطینی امریکہ میں چین کا جو فٹ پرنٹ ہے وہ بہت بڑا ہے پچھلے 10-15 سال میں. یہ BRI کا جو انیشیٹو ہے اس سے امریکہ بہت خائف تھا، اور جس سیکیورٹی پالیسی کا میں ذکر کر رہا ہوں اس میں برملا اس کا اظہار بھی کیا گیا ہے. تو بیسکلی ایک میسج چائنا کو بھی ہے کہ آپ یہاں سے دور رہیں، یہ ہمارا ڈیرا ہے یا یہ ہماری جسے کہتے ہیں منوپلی ہے، یہ جو پورا خطہ لاطینی امریکہ کا ہے. تو یہ وہ میسج بھی ہے، اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اس طرح کی بریزن کاروائی کو یہ کرنا. دیکھیے نا، ایک صدر ہو کسی بھی ملک کا، آپ اس کو اغوا نہیں کر سکتے. آپ جو ہے اس طرح سے جائیں، ٹیمیں بھیجیں، وہاں کے جنرل مینوں کو خرید کر اندر جو ہے اٹھا کر لے آئے، اور پھر نیو یارک پہ ان کو پہنچا دیا ہے، وہاں پہ ان کو قید کر دیا ہے، مقدمہ بھی شروع ہو جائے گا. اور مارکو روبیو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ وہی کیا جائے گا جو نوریگا کے ساتھ ہوا تھا، یعنی کہ ان کا ٹرائل بھی وہیں پر ہی ہوگا. سر اس طرح کی بات ہو رہی ہے، شاید اسی طرح کا انجام بھی کرنا چاہتے ہیں. جوہر صاحب یہ فرمائیے سر کہ جیسے کہ ابھی آپ نے خود کہا کہ بہت سارے کنٹریز کی طرف سے ری ایکشن آیا، بہت ساروں نے اس کو سپورٹ کیا، جن کنٹریز میں نہیں آیا اس میں ایک ہم بھی شامل ہیں. حکومتی سطح پر ابھی تک اس پر کوئی ری ایکشن آیا نہیں ہے. کوئی خاص وجہ آپ سمجھتے ہیں اس خاموشی کی؟ جی ابھی ویٹ اینڈ سی، ایک پالیسی ڈپلومیسی میں آپ دیکھتے ہیں کہ حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں، اس لیے ہم محتاط ہیں، جو ٹھیک بھی ہے. اچھا اس میں ایک چیز میں بڑی انٹرسٹنگ کہوں گا، ابھی ٹرمپ نے خود اپنے اس میں ایک اسٹیٹمنٹ میں کہا، انہوں نے جب اس کو یاد کرایا کہ جی منرو ڈاکٹرین جس کی طرف رضا نے بھی اشارہ کیا 1823 کا تھا، تو کیا آپ اس کو دوبارہ لے کے آئے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں، اب یہ ڈونرو ڈاکٹرین ہے، ڈونلڈ سے اس نے ڈونرو کہہ دیا اس کو. تو وہ ڈاکٹرین یہی تھا کہ جی جو ویسٹرن ہیمسفیئر ہے اس میں صرف امریکہ کی عملداری ہوگی، ان کا سفیر آف انفلوئنس ہوگا. تو بالکل جیسا رضا نے کہا کہ کیونکہ چائنا ادھر کافی زیادہ یہ لیٹن امریکہ میں، ساؤتھ امریکہ اس میں انکلوڈیڈ ہے، اس میں اپنا وہ جو ہے، اور وہ زیادہ اکنامک لنکیجز بنا رہے تھے، بٹ وہ امریکہ کو اتنی پسند نہیں تھی. اچھا یہ بھی انٹرسٹنگ ہے کہ کل اگین جو ہے نا اس کے ٹرمپ کے اس معاملے میں کامنٹ سے پہلے ہی میں نے یہ کہا تھا اپنے کامنٹس میں کہ ٹرمپ یہ چاہیں گے کہ جو امریکہ کی آئل کمپنیز ہیں ان کو موقع ملے یہ سارے آئل کا. اس میں ایک دلچسپ امر یہ ہے کہ جو وینیزویلا کا آئل ہے وہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ہیوی ساوا کروڈ. جو امریکہ کا یہ سعودی عرب وغیرہ کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لائٹ سویٹ کروڈ. اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو صاف کرنے کا جو امر جو ہے زیادہ پیچیدہ ہوتا ہے، وہ ٹیکنالوجی امریکہ کے پاس بہت اچھی ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے آپ ڈیزل بنا سکتے ہیں، اس میں سے آپ اسفالٹ بنا سکتے ہیں، اور بہت سی چیزیں اس میں سے نکل سکتی ہیں. تو امریکن فرمز کی بڑی خواہش ہے، بیکاز امریکہ کے پاس وہ والا تیل نہیں ہے، ان کی بہت خواہش ہے کہ وہ والا تیل جو ہے، یہ جو ہے نا ہیوی ساوا کروڈ، یہ ہمارے اس میں آئے ایکسس میں، تو اس سے تو وہ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اسی ہیوی کروڈ کے لیے پھر اتنی ہیوی کارروائی جو ہے وہ امریکہ میں کر دی گئی ہے کہ جس کے بعد اب اس کے دنیا میں کتنے ہیوی نتائج آئیں گے اس پر نظر رکھنی پڑے گی. بہت شکریہ آپ کا.